الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. اس سے پہلے کی آیتوں میں جنوں کی باتوں کو نقل کیا گیا تھا. جن ایک مخلوق ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے پاس بھی رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ ہی جنات کے بھی رسول تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کی طرف سے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور آپ دل برداشتہ ہو رہے تھے، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی ایک جماعت کو بھیج کر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرا دیا. یہ بتانا مقصود تھا اگر انسان کسی کی مخالفت کرتا رہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مخالف نہیں ہوتا ہے تو وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ انسان کے مقابلے میں جنات کی جماعت کو بھیج دیا. انہوں نے فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کی اور پھر وہ لوگ وہیں پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں آ چکی ہے. آگے کی آیتوں میں مسجدوں سے متعلق ایک خاص بات، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام بیت اللہ الحرام میں عبادت کیا کرتے تھے. دنیا کی ساری مسجدیں خاص طور سے اللہ کی بندگی کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے وہ مسجد بیت الحرام یا بیت اللہ الحرام ہے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اور اس کو مخصوص کر رکھا تھا کہ اس میں اگرچہ 360 بت رکھے گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ مسجدوں کی تعمیر اللہ کی عبادت ہی کے لیے ہوا کرتی ہے. حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے بتوں کا قیام وہاں تھا، بتوں کا رہنا تھا. لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سازگار ہو گئے تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیزہ کے نوک سے ان بتوں کو گرایا اور یہ پڑھتے ہوئے گرایا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ فرما دیے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو مسجد اللہ کی ہے، اس میں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے. لوگوں کا طریقہ کار آپ کے ساتھ بڑا غلط ہوا. کبھی کبھی انسان اپنی کثرت تعداد پر اس طرح پھولے نہیں سماتا ہے کہ کام آدمی کو کمزور اور نادار سمجھ کر مسلنے کی کوشش کرتا ہے. مگر یاد رکھیے گا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ رہے عبادت کرنے کے لیے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ بھیڑ در بھیڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. یعنی
ایک انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، دوسرے ان کے مخالفین ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کے لیے بھیڑ در بھیڑ، جماعت در جماعت، فوج در فوج ان کی مخالفت میں کریں۔ کبھی تو انسان اتنی بڑی تعداد وہاں جمع ہو جائے کہ جس سے کلیجہ دہل جائے اور ڈر کے عبادت و بندگی بجا لانا چھوڑ دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان پہ پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، اور انہیں زخم سے دوچار ہونے کی اور عبادت سے روکنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ کیا اعلان تھا؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ اگرچہ بیت اللہ الحرام کے ارد گرد میں 360 بت رکھے گئے، میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہوں، اور اگرچہ تم لوگ مجھے عبادت سے روکنے کے لیے زبردست کوششیں کر رہے ہو تو میری جانب سے میرا اعلان سن لو کہ میں تمہاری گدر بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا، اور تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطل کے سامنے اشارہ تک نہیں کروں گا، اس کی طرف گردن جھکانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف رک بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا اے نبی کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور پکارتا ہی رہوں گا، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ بات کیوں کہی؟ آدمی کبھی کبھی بھیڑ کی زبان سمجھتا ہے اور بھیڑ کے ذریعے سے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام انسان تو مروب ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کبھی مروب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا دائی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق بات بولتا ہوں، حق بولنے کے نتیجے مخالفت آپ کرتے رہیے، مخالفت کر کے کیا کریں گے آپ؟ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و مرضی ہوگی، اللہ کے خلاف تو آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، بندہ مومن کو اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو در حقیقت ان کے ایمان میں نکھار پیدا کیا جاتا ہے، جلا بخشا جاتا ہے، اور اس کے ایمان کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ مراد میں تمہیں دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، میں تمہیں زبردستی ہدایت بھی نہ لے سکتا ہوں، گمراہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہدایت و ضلالت اللہ کے اختیار میں، ہدایت نہیں پاؤ گے تو نقصان تم کو ہوگا، ہدایت پالو گے تو فائدہ تم کو ہوگا۔ تو ہدایت کا نہ اختیار رکھتا ہوں، نہ ضلالت و گمراہی کا اختیار رکھتا ہوں۔ مراد کیا ہے؟ میں تمہیں تمہارے نفع نقصان کا اختیار میں نہیں رکھتا ہوں، یعنی میرا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ مان لیتے تو الحمدللہ، نہیں مانتے ہو تو تمہارا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا مجھے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی فرما دیجئے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اور یقیناً میں اللہ کے سوا کسی کو جائے پناہ سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اگر آپ کی مخالف ہو جائے تو اللہ خوش اور محلہ خوش کا اسلوب نہیں اپناتے ہیں۔ اپنانا کیا ہے؟ اگر میں تمہاری خوشی قبول کر لیتا ہوں، اللہ نے میری اگر پکڑ کر لی تو کون بچائے گا؟ لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز اللہ کی پکڑ سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کو میں جائے پناہ سمجھتا ہوں۔ پناہ دینے کی جگہ وہی ہے، پناہ ملنے کی جگہ وہی ہے۔
تو دنیا والوں سے کٹ کٹا کر بھاگ کر میں اللہ کی طرف جاؤں گا، اللہ کی پناہ میں چلا جاؤں گا، محفوظ رہ جاؤں گا۔ اور اگر میں نے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت یا عوام و خواص کے ڈر کے نتیجے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفتاری کر پکڑ لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، اللہ ایک طرف، ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا کا سہارا لے لیا تو ساری دنیا کا سہارا تو پانی کا بلبلہ کی طرح ہوتا ہے، وقتی طور سے آپ کا ساتھ رہتا ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اس لیے لوگوں پر وشواس کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کیجئے، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہاں میرا کام اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ دو باتیں بیان کی، بلاغ اور رسالہ۔ عام باتیں پہنچانے کو بلاغ کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے رسول کو رسالت کے نتیجے میں جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ یعنی عام بات اور خاص بات، عام پیغام اور خاص پیغام جو پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے، میں اسے تو نبھاتا ہی رہوں گا، میں اسے بتاتا ہی رہوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ تم سب لوگ میری مخالفت کرو، حرم شریف میں آنے پر میرے اوپر پابندی عائد کر دو، میری دعوت و تبلیغ کو روکنے کی بھرپور کوشش کرو، میری زبان کو خاموش کرنے کی ناپاک سازشیں کرو، کر لو، لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کروں گا، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی بجا لاؤں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور جس کو میں حق سمجھتا ہوں اور جس کام پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے میں اس کا پرچار کرتا ہی رہوں گا۔ میری ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا اور اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا۔ اور سنو، جو انسان بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ عام بات ہے کہ کوئی خاص انسان ہو یا عام انسان ہو، جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے، اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیا، معافی مانگ لیا اور اللہ نے معاف کر دیا تو الگ سی بات ہے، لیکن اللہ نے اگر معاف نہیں کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر جہنم کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے عام اعلان کر دیا کہ جو انسان بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا کہ کس کے مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کس کا جتھا و جمعیت بالکل تعداد میں کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار مشرکین کی جانب سے یہ طعنہ ملتا تھا کہ اگر آپ صحیح پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے تو بڑی تعداد میں ہوتے، اور اگر صحیح پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے، لیکن یہاں ایمان لانے والے تو یا تو کمزور ہے یا ایمان لانے والے کی تعداد بالکل ہی کم ہے۔ اس کا مطلب حق پر نہیں ہے، یعنی کثرت تعداد کو انسان حق سمجھتا ہے، جبکہ اصابت رائے کی بنیاد پر حق ہوتا ہے، کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط بولتے ہیں تو صحیح نہیں ہو جائے گا، کچھ ہی لوگ صحیح بولتے ہیں تو وہی صحیح رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ ملتا تھا کہ آپ اگر واقعی نبی ہے تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، بڑی تعداد آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے حامی و مددگار ہے، جو آپ کے آگے پیچھے چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خود غریب قسم کے، نادار قسم کے اور کمزور قسم کے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے وغیرہ ذالک۔ اگر آپ صحیح ہوتے تو ماننے والوں کی تعداد اچھی ہوتی، اچھی خاصی ہوتی، بڑی تعداد ہوتی،
اور مضبوط قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی کا جواب قرآن نے دیا، کیا کہا؟ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، تو عنقریب یہ لوگ جان لیں گے کہ کن کے مددگار کمزور ہیں اور کن کے مددگار بڑے ہی تعداد میں کم ہیں۔ اللہ کا کوئی عذاب دنیا ہی میں آ گیا تو پتہ چل رہا ہے گا کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی طاقت تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں، اور جن جن لوگوں کو اپنا سہارا آپ نے بنا کے رکھا ہے وہ تو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کا مددگار کتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کے معمولی عذاب کو روک نہیں سکا۔ دوسری بات ہے کہ بڑی تعداد آپ دکھاتے ہیں، بڑی تعداد کا معاملہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں جب انسان مصیبت میں گرتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بڑی تعداد بھی آپ کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک تو دنیاوی معاملہ ہی ہوا ہے۔ دوسرا، آخرت میں جب انسان کے سامنے اللہ کا عذاب آئے گا پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ مطلب مسلمانوں کی تعداد اور غیر مسلموں کی تعداد کا فرق وہاں سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات، مسلمانوں کی طاقت اور غیر مسلموں کی طاقت کا فرق وہاں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی انگنت لاتعداد فرشتوں کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا، وہ ان کے سپورٹر ہے۔ یہ الگ سی بات آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہو۔ اور یہی دیکھ لو کہ تم انسانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جن کی تعداد تمہارے سامنے دکھتی نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے تعاون کرنے کے لیے رادھائے سربستہ میں سے ایک بالکل پوشیدہ مخلوق جنوں کی جماعت کو بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرا دیا اور آپ کی تائید میں انہیں کھڑا کر دیا۔ اگر وہ امور غیبی میں سے ہو، آپ کے سامنے ہو بھی نہیں، دکھائی بھی نہیں دے، اور آپ پر وار ہونا شروع ہو جائے، کیسے اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ یہ وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر یا دیگر جنگوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ گردن اچانک کٹ جا رہی ہے، بڑے بڑے سردار ڈھیر ہو گئے، کوئی انسان اس کے سامنے قتل کرنے والا نہیں ہے، لیکن فرشتوں نے اسے اڑا دیا، گردن اڑا کے رکھ دی۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس ظاہری تعداد ہے اور بندے مومن کے پاس، بندے دائی کے پاس، بندے رسول کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخفی و پوشیدہ مددگار موجود ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں آتا ہے، یا اللہ ایسی جگہ سے کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے جہاں انسان کی سمجھ بھی کام نہیں آتی۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ اے نبی فرما دیجئے میں نہیں جانتا ہوں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل قریب آ رہی ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے اس کے وقت کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا، تاخیر کر دیا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ بس اللہ کا عذاب آ جائے گا، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اچھا وہ عذاب کب آئے گا؟ یہ در حقیقت مذاق اڑانا تھا۔ بہت دنوں سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ اللہ کا عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، عذاب آنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی سے ایسا پوچھا کہ تو آپ نے کیا کہا؟ ان ادری اقریب، میں نہیں جانتا ہوں کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ عذاب، اللہ کا عذاب قریب آ جائے گا، جلدی آ جائے گا یا دیر ہوگا، اس میں تاخیر ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کا اللہ نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیا ہے، اس کا علم دوسرے کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کی دعوت کی خلاف کارروائی کرتا ہے عذاب تو آئے گا، دیر آئے یا سویر آئے، نزدیک میں آ جائے کہ دیری سے آئے گا تو آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محبت لہذا جماعتنا، محمد تمہارا صدیہ ناز ہو، اسی لیے بلایا تھا۔ اسی لفظ کے ساتھ اللہ نے ابو لہب کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، مگر یہ سزا کب پوری ہوئی؟ 8-9 سال کے بعد۔
تو ضروری نہیں ہے ابھی آپ کے خلاف بولا گیا آپ عذاب سے دو چار ہو جائیے گا، عذاب آئے گا، دیر سے آئے گا، اللہ ہے کہ اپنی معافی تلافی کر لیجئے اور مسئلہ حل کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے تو الگ سی بات ہے، ورنہ اللہ ایسے داعیوں کے خلاف کارروائی کرنے والے انسانوں کو بخشتا نہیں ہے۔ وہ تاریخ حضرت آدم سے لے لیجئے یا حضرت نوح سے لیجئے اور محمد الرسول اللہ تک جائیے، بلکہ ہر دور میں اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ فرما دیئے میں نہیں جانتا ہوں کہ جس چیز کا یعنی جس عذاب کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہی آ جائے گا، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی وقت متعینہ وقت کو تاخیر سے لائے گا، یہ اللہ کو ہم کو معلوم نہیں۔ ام یجعل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو خبردار نہیں کرتا ہے یا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ غیب کی ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے یا اپنے بندوں میں سے جس کو رسول کا مقام عطا کرتا ہے اسے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے اللہ اسے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر وہ اس کے دائیں، اس کے آگے یا اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبانی کرنے والے کو محافظ لگا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غیب کی باتیں اللہ کسی کو نہیں بتاتا، رسول کو بتاتا ہے۔ رسول کو اتنا ہی بتاتا جس کی جتنا کی ضرورت ہے، اور رسول اسی کو بیان کرتا ہے جتنا ان کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار و مشرکین یا ہر رسول سے کفار و مشرکین سوال کرتے ہوئے عذاب کہاں ہے تو کہہ دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کب عذاب آئے گا، کیونکہ اس عذاب کے نازل ہونے کا وقت نہیں بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جبریل نے پوچھا تھا کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا وہ بھی جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی پوچھنے والے سے زیادہ پوچھا جانے والے کو معلوم نہیں ہے، یعنی جتنا آپ نے بتایا اتنی ہمیں معلومات۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ جس نبی کو جتنا چاہتا ہے غیب کی خبر دیتا ہے، جب تک خبر نہیں دیتا نبی اپنی زبان کو خاموش نہیں کرتے، اپنی زبان کو بولتے، اپنی زبان ہلاتے نہیں ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آگے اور پیچھے نگہبانی کرنے والے افراد کو متعین کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی تفسیر بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا۔ اب اکیلے فرشتے تھے، دیکھنے میں فرشتے جبریل اکیلے آ رہے ہیں، لیکن باضابطہ فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ کہیں اس پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے۔ بلکہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے آسمانی دنیا کے قریب جا کر جنات سنا کرتے تھے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ہم لوگ آسمان کے قریب جا کر گھات لگائے بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ شیطان اور جنات آسمان کے قریب کان لگا کر گھات میں بیٹھ جاتے تھے کہ آسمان میں کیا بات فرشتوں کی ہو رہی ہے وہ سنتے تھے، اور ایک سچ بات میں 99 جھوٹ ملا کر جوتشیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر خبر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو اترنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پہرے بٹھا دیے۔ اب جنات کے وہاں گزر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ نہیں سکتا، گزرتے ہوئے کچھ بات اگر سنائی دی تو سنائی دی، ورنہ وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی وہاں کان لگانے کی کوشش کیا فرشتوں نے ستارے کو توڑ کر شہاب ثاقب کے ذریعے سے اس کی زبردست خبر گیری کی۔ اسی مسئلے میں جنوں کی جماعت گھوم رہے تھے، آخر معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان پہ اتنے سخت پہرے کیوں بٹھائے ہیں؟
جو گھومتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا میں فجر کی نماز میں قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا تو لوگوں نے کہا یہی چیز ہے، یہی قرآن ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے حفاظت کا اتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ ہم لوگوں پر آسمان کے قریب پہنچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ فرشتے جبریل لے کے آتے ہیں تو بڑی حفاظت اس کی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچ گیا، اس قرآن کی حفاظت کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ جنات کی خواہش ہوتی ہے، شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کچھ غلط بلوا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ جنات ان کے قریب اور شیطان کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو انسان کے دباؤ میں یا جنات کے دباؤ میں یا شیطان کے وسوسہ اندازی کے دباؤ میں نبی کی زبان سے بھی کچھ الٹی پلٹی باتیں نکل جائیں نعوذ باللہ، تو اللہ نے فرشتوں کو حفاظت کے طور پہ لگا دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، ان کے قریب تم جا ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، آج بھی الحمدللہ پورا قرآن محفوظ ہے۔ اس قرآن کی حفاظت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام ایسے موجود ہیں جو اپنے سینے میں قرآن مقدس کے محفوظ رکھا ہے۔ کاغذ کے ان ٹکڑوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے یا دریا برد کر دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ کی بات شروع کرے گا اور والناس کی سین پہ ختم کرے گا۔ الحمدللہ ایسے افراد تیار ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے اور پیچھے سے نگہبان فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ جان لے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ یہاں پہ دو بات، لِيَعْلَمَ کا فاعل کون ہے؟ تاکہ وہ جان لے، وہ سے مراد اللہ ہے، تاکہ اللہ یہ معلوم کر لے، یعنی لوگوں کو دکھلا دے اور بتلا دے کہ اللہ کے تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ دوسری بات، لِيَعْلَمَ کا فاعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن جن لوگوں کو اللہ نے اس سے پہلے پیغام دیا تھا، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تھا، ان تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس اللہ نے ان کے ارد گرد کی ساری چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن رکھا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کسی قسم کا حملہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے آپ کو بالکل احاطہ کر کے رکھا ہے، حصار کر کے رکھا ہے، گھیر دیا، کوئی انسان آپ کو پہنچا ہی نہیں سکتا نقصان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کی جانب سے جو چیزیں، جتنے افراد ہیں، جس قسم کی شرکسی اور شیطانی ہو رہی ہے، اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وقت بڑھنے پر گن گن کر سزا دی جا سکتی ہے، وقت بڑھنے پر چن چن کر مارا پیٹا جا سکتا ہے، عذاب سے دو چار کیا جا سکتا ہے۔ ادھر حقیقت، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دوسری یعنی مخالفین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم زمین و آسمان ایک کر دو اللہ کے رسول کی مخالفت میں، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ روشن رکھنا چاہے، حفاظت سے رکھنا چاہے، دعوت و تبلیغ پر معمور کر کے رکھنا چاہے، دنیا کی کون طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دلایا گیا، اور قیامت تک کے لیے داعیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ چونکہ قرآن اور رسول کے فرمان کی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجئے، دعوت و تبلیغ کے لیے اچھے انداز میں طریقہ کار کو اپنائیے، دنیا آپ کی جتنی مخالفت کر دی ہے ان کی مخالفتوں پہ توجہ مت دیجیے۔ یہ ہے پورے سورہ جن۔ سورہ جن کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے جنوں کی جماعت کو بھی بھیج دیا۔ جنوں کے اندر بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں،
عام طور سے انسان نے جنوں سے پناہ مانگنا شروع کیا تھا تو جنوں کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، نخوت غرور پیدا ہو گیا، ہم بھی کچھ ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ عرب کے دستور کے مطابق رات میں سفر نہیں ہوتا تھا، صبح تڑکے اٹھتے تھے اور شام تک سفر ہوتا تھا، اور شام کے وقت میں کسی بستی میں پناہ لے لیا یا کسی باغ میں، کھیت کھلیان میں پناہ لے لیا، وادی و بیابان اور جنگل و سنسان میں کہیں جگہ لے لی، تو وہاں کہاں کرتے تھے جو انسانوں کی جماعت ہوتی تھی، اس علاقے کے جن سردار کی پناہ میں ہم لوگ آ رہے ہیں، یہ کیا کہ آرام کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہم نے جنوں کی پناہ لے لی، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی بولی کے نتیجے میں جنوں کو لگتا تھا کہ ہم انسان سے بڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ ہم میں سے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جنوں سے ہی پناہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور سے ان کی پناہ کو ان کے حق میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن جب انسان کا عقیدہ درست ہو گیا کہ جن تو ہم سے کمزور مخلوق ہیں، فرشتے بھی ہم سے کمزور ہیں، اگر ہم نے عبادت و بندگی بجا لائی ہے تو اللہ نے ہمارے اتنا بڑا مقام رکھا کہ فرشتے بھی ہمارے سامنے سجدہ رہے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اور شیطان میں سے، جنوں میں سے ایک شیطان نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے راجہ درگاہ کر دیا۔ جو راجہ درگاہ ہوگا ہمارا کیا بال بیکار کر سکے، نقصان پہنچا سکے گا۔ تو جنوں کے اس تقریر کو قرآن مقدس نے نقل کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کے بعد اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی، اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ قرآن مجید، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی باتوں کو آیت بنا کر پیش کر دیا۔ جنوں کی گفتگو جیسی بھی رہی ہوگی ہم تو جانتے نہیں، سنا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جنوں کی بات کو نقل کر دیا اور اسے قرآن بنا کر پیش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کسی جن میں سے کسی جن کو نبی رسول نہیں بنایا ہے، اللہ نے انسان میں سے ہی رسول کو بنایا ہے۔ سارے کے سارے رسول حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے انسانی رسول ہے، کوئی جنات رسول نہیں ہے اور کوئی فرشتہ رسول نہیں ہے۔ فرشتہ اگر رسول ہے تو اس معنی میں رسول ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر رسول کے پاس آتے ہیں، عام انسانوں کے پاس نہیں آتے۔ تو اس سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد و بھروسہ رکھو اور اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہنے کی کوشش کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی قسم کا گھزن اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔